السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم سن 61 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئز حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ ابن زیاد اور یزید کی طرف سے حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حر بن یزید بھی ذی حشم میں آ پہنچا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی جس میں حر کے گھوڑے اور سارے سپاہی بہت زیادہ پیاسے ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ حضرت امام حسین کی اس بلند جرفی کا جو اثر مخالف سردار یعنی حر کے دل پر قائم ہوا، اس کے ظاہر ہونے کا ابھی وقت نہ آیا تھا، لیکن کم سے کم وہ حیران رہ گیا کہ اس احسان کے بعد اب اس بزرگ فطرت انسان سے کس طرح گفتگو کروں۔ حضرت امام حسین نے بھی حر سے نہ پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور تمہارا کیا مطلب ہے۔ حر کے سپاہیوں نے کچھ دیر آرام کیا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا۔ حضرت امام حسین نے حجاج بن مصروف جعفی کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ لشکر حر کے سامنے تشریف لائے اور حمد و ثنا کے بعد حر اور اس کی فوج کو فرمایا، اے لوگو، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خط میرے پاس نہیں آ گئے، اور تمہارے خطوں میں لکھا تھا، آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدائے تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت پر جمع فرماتے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں۔ اگر تم عہد اور پیمانہ کر کے مجھے پورا اطمینان دلا دو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے مؤذن سے کہا، اقامت کہو، اور حر سے پوچھا، میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبھی لوگوں نے نماز ادا کی، دونوں طرف کے لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حر اور اس کے سپاہی لشکر کے ساتھ اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو۔ پھر امام حسین خیمے سے باہر تشریف لا کر نماز کا اعلان فرمایا، اور اسی صورت سے دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ یقیناً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کی فرما روائی کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعویدار ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو تمہارے خط اور تمہارے قاصدوں سے معلوم ہوئی تھی، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد حر نے کہا، خدا کی قسم، ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ وہ کس کے خط اور کون قاصد ہیں جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا، لاؤ وہ تھیلے جن میں ان لوگوں کے خط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ نے 2 تھیلے خط سے بھرے ہوئے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس جگہ بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے مزاحمت کی اور آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی بد دعا دیتا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر احسان طریقے سے ہی کروں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حر نے جواب دیا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا،
خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا پھر باخدا آپ کو چھوڑوں بھی نہیں۔ یوں ہی 3 مرتبہ رد و بدل ہوئی۔ آخر میں حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اب اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو ایک ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف۔ بس میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس درمیان میں ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کی رائے معلوم کر لیتا ہوں۔ حضرت امام حسین کو حر کی یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ حضرت امام حسین قادسیہ اور عزیب کے راستے سے بائیں سمت مڑ کر چلنے لگے اور حر بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ حضرت امام علی مقام کا کارواں چلتا رہا اور مقام بیضہ میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا اے لوگو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو ظلم و جور کرتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال پر تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کریں۔ میرے پاس تمہارے خط آئے اور قاصد پہنچنے کی تم نے بیعت کر لی ہے کہ تم مجھے بیار و مددگار نہ چھوڑو گے۔ بس اگر تم اپنی بیعت پوری کرو گے تو راہ راستہ پر پہنچو گے۔ میں علی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حسین ہوں۔ میری شخصیت تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اپنا عہد اور میری بیعت توڑ دو گے تو واللہ یہ تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ اور میرے ابن ام کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے بھی تم پر بھروسہ کیا ہے وہ تمہارے دھوکے میں آ گیا۔ تم نے اپنے فعل سے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ تقریر سن کر حر نے کہا میں آپ کو آپ ہی کی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا جواب دوں، میں صرف وہی جواب دے سکتا ہوں جو اس کے چچا زاد بھائی نے اسے اس وقت دیا تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے تھے، اور اس نے انہیں کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم رسول کی مدد کو نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا میں عنقریب اپنے مقصد کو پورا کروں گا، اور موت جواں مرد کے لیے باعث ننگ و عار نہیں، جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور مسلمان رہ کر جہاد کرے۔ حر نے جب یہ تقریر سنی تو الگ ہٹ کر چلنے لگا۔ کاروان اہل بیت عجیب الحجانت پہنچا تو امام حسین اور حر کے لشکر نے ایک تیر کا فاصلہ درمیان میں چھوڑ کر الگ الگ قیام کیا۔ اسی اثنا میں کوفہ کے 4 آدمی گھوڑوں پر سوار وارد ہوئے، جن کے ساتھ ایک قوتل گھوڑا تھا۔ ترمہا ابن عادی ان کے رہبر تھے۔ حر جو حضرت امام حسین کی ہر نقل و حرکت کا نگراں تھا، آگے بڑھا اور امام سے کہا یہ کوفہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں قید کر دوں گا یا کوفہ واپس کر دوں گا۔ امام نے فرمایا اب جب یہ میرے پاس پہنچی گئے ہیں تو ان کی حفاظت میں اپنی جان کی طرح کروں گا، اور اب وہ میرے انصار و عوان کی ضمانت میں داخل ہو گئے ہیں۔ حر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے ان سے اہل کوفہ کی کیفیت دریافت کی۔ مجمع بن عبداللہ عائزی نے کہا کہ کوفہ کے بڑے آدمیوں کو رشوتیں دی گئی ہیں اور مال و دولت سے پر کر دیا گیا ہے۔
اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ رہ گئے دوسرے لوگ تو ان کے دل آپ کی طرف ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے قیس بن مسہر کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے ان کی ضرورت ایمانی اور شہادت کی تمام تفصیلات بیان کر دیں۔ قیس کی شہادت کا حال سن کر امام کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے اور آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے اللہ، ہمیں اور ان کو نعمت بہشت عطا فرما اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے مستقر میں جمع فرما اور اپنے ثواب کے ذخیروں کا بہترین حصہ عطا فرما۔ ترما بن عادی نے بارگاہ امام علی مقام میں عرض کیا، حضور، حالات بہت نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں مگر مجھے آپ کے ساتھ چند آدمیوں کے سوا کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہر کے ساتھی جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ پر ٹوٹ پڑے تو یہی کافی رہیں گے۔ میں نے کوفہ سے روانگی سے پہلے لوگوں کا اتنا جم غفیر دیکھا ہے کہ آج تک کسی ایک میدان میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جانے کے لیے جمع ہو رہا ہے تو اس نے کہا، حسین کے مقابلے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ایک دم بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لیں تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر لے چلوں جہاں پر ہم کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا اور ہم چین و سکون سے رہیں گے۔ میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کو وہاں پہنچا دوں گا اور پھر کوہ اجہا و سلمہ کے باشندوں میں آپ کی دعوت پہنچا دوں گا۔ خدا کی قسم 10 دن بھی گزرنے نہ پائیں گے کہ آپ کے پاس قبیلہ طے کے سواروں اور پیادوں کا 20,000 کا لشکر آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے ترمہا کی مخلصانہ پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں خیر دیں لیکن ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ عجیب الحجانات سے چل کر قافلہ امام قصر بنی مقاتل میں اترا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ہر نے بھی قیام کیا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ آپ پر ایک کنودگی سی طاری ہوئی، پھر چونک کر کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہی کلمات زبان مبارک سے عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ اس وقت آپ نے یہ کلمات کس وجہ سے فرمائے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو ہماری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس خدائے بزرگ برتر کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر فرزند نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا، تمہیں خدائے تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صبح ہوئی اور سب نے نماز فجر ادا کی۔ امام علی مقام کے کارواں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ قافلہ میدان نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سوار وہاں پہنچا تو اس نے حر اور ان کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا اور ان کی طرف منہ پھیر کر ابن زیاد کا خط جو حر کے نام تھا حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا، میرا قاصد اور میرا خط تمہیں جس وقت پہنچے حسین پر بہت سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دو اور ایک ایسے چٹان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری ہر جانکاری کی اطلاع مجھے دیتا رہے، تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔
حر نے یہ خط حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو سنا دیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں گزریا یا شفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں جہاں کوئی گاؤں یا پانی نہ ہو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن زیاد کا نگراں بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے ہر عمل کی اطلاع اس کو جا کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر امام حسین کے اصحاب میں جوش پیدا ہو گیا۔ زہیر بن قین نے کہا، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، کیونکہ ان کے بعد اتنی فوج آئے گی کہ ان سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام نے فرمایا، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر امام حسین نے حر سے فرمایا، اچھا تو کچھ چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور حضرت امام حسین بائیں طرف چل پڑے۔ تو میرے پیارے دوستو، کربلا کا آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔